الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کے تئیں اپنا دل صاف رکھنا سنت رسول ہے۔ سب کے تئیں اپنا دل صاف رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان خدرت ان تصبح و تشمیا ان تصبح و تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ رواہ ترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹا اگر تو صبح و شام اس حالت میں کر سکے تو ایسا کر کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو۔ پھر فرمایا، بیٹا یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ یہ بڑی ہی اہم باتیں اس حدیث میں کہی گئی ہیں۔ ان باتوں پر بڑا غور کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنے میں ہماری بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یعنی خاص طور پر مجھے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، بیٹا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب 6 سال کے تھے تو ان کی ماں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، تو 6 سال سے حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے۔ اس واسطے جو ہے آپ انہیں بیٹا کہہ رہے ہیں، یا بنیا، بیٹا یا بیٹے۔ اگر تو صبح و شام اس حالت میں کر سکے، ان خدرت ان تصبح و تمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے بدخواہی نہ ہو۔ اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے، دن رات کبھی بھی تو اپنے دل کو ایسا رکھ سکے۔ کیسا رکھ سکے؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی غش نہ ہو۔ غش یعنی بدخواہی، برائی چاہنا، بدگمانی کرنا، غلط فہمی، کینہ، کپٹ، کدورت، غش، ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کے تئیں اپنا دل ہمیشہ صاف رکھنا، اپنے دل میں جو ہے یہ چیزیں نہ رکھنا، غش نہ رکھنا، بلکہ دل کو ہمیشہ لوگوں کے لیے صاف رکھنا، لوگوں کے بارے میں دل صاف رکھنا، یہ مطلب ہے۔ اگر تو ایسا کر سکے کہ ہمیشہ اپنے دل کو لوگوں کے بارے میں صاف رکھ سکے تو بیٹے ایسا ضرور کرنا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنیا، بیٹے، وذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری سنت ہے۔ کیا میری سنت ہے؟ کہ ہمیشہ دل صاف رکھنا دوسروں کے تعلق سے،
دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز پیدا ہو گئی تو فوراً اسے نکال دینا. کوئی غلط فہمی یا کوئی بدخواہی یا کوئی جو ہے کینہ کپٹ وغیرہ دل میں کسی کے بارے میں آ گیا تو اسے فوراً نکال کر اس کے بارے میں دل کو صاف کر لینا. یہ میری سنت ہے بیٹے. آپ نے فرمایا ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ سنت کا جو لفظ ہے اسے وسیع معنی میں لینا چاہیے. داڑھی چھوڑنا بھی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا بھی سنت ہے. اس طریقے کے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ سنت ہے، مگر یہی سنت نہیں بلکہ سنت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، آپ کی ہدایتیں، آپ کے طور طریقے وغیرہ سب کو سنت کہتے ہیں. ذرا غور کرو اس میں کیا کیا باتیں آ گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکام دیے ہیں، بہت احکام دیے ہیں، وہ تمام احکام آپ کی سنت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ہدایتیں بھی دی ہیں، وہ سب بھی آپ کی سنت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں، یہ سب آپ کی سنت ہیں. تو آپ نے فرمایا یا بنیا وذالک من سنتی، بیٹے یہ میری سنت ہے. پھر آگے آپ نے فرمایا ومن احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یہ بڑی اہم بات آپ نے بیان فرمائی کہ مجھ سے محبت یہ ہے کہ میری سنتوں سے محبت کرو. سنتوں سے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سنتوں پر عمل کرنا. سنتوں پر عمل کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام، آپ کی تمام ہدایتیں اور آپ کے تمام طور طریقوں کو جاننا، معلوم کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہے سنت پر عمل کرنا. جو ایسا کرے گا وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے. ومن احب سنتی فقد احبنی. پھر آگے آپ نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا. کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جانیں، مانیں اور ان پر عمل کریں، کہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے. جنت کا وہ مقام اعلیٰ ترین مقام ہوگا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. تو جو آپ کی سنت سے محبت کرنے والے، جو آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ آپ کے ساتھ جنت میں رہیں گے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اسی بات کو اب دوسرے طریقے سے ایک حدیث میں کہا گیا ہے. اوپر پازیٹیو طریقے سے، مثبت طریقے سے کہا گیا. حدیث کے اس جز میں، حدیث کے اس ٹکڑے میں فمن رغب عن سنتی فلیس منی نگیٹو طور پر بات کہی گئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے. یہ حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس کا مطلب ہے جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جو میری سنت سے ہٹ جائے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ مجھ سے دور ہے، میں اس سے دور ہوں.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرے، دور رہے۔ مشکات شریف میں بخاری و مسلم کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا، الا من ابا۔ پوچھا گیا، آپ سے عرض کیا گیا، کس نے انکار کیا؟ انکار کرنے والا کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان سے انکار کرنا ہی آپ کا انکار کرنا نہیں ہے۔ انکار کرنا بولے تو میں نہیں مانتا بولنا، نہیں ماننا، انکار کرنا، تو زبان سے نہیں مانتا بولنا یہی انکار نہیں ہے، بلکہ آپ کی نافرمانی بھی آپ کا انکار ہے۔ ومن عصانی فقد ابا، آپ کی نافرمانی بھی آپ کو نہ ماننا ہے، آپ کی نافرمانی بھی آپ کا انکار ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔